چلیں جی آپ نسیم صاحب. اچھا ان کے بعد ابھی حضور نے جو عالم اسلام کی دردناک حالت بیان فرمائی ہے، اس کا احساس بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں ہے کہ واقعی یہ حالت نہایت ہی افسوسناک ہے، اور ان کے دل بھی کٹتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی اس کا کیا حل ہے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رستہ بھی بتایا جائے جس طرف ہم قدم بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان مشکلات کو حل فرما دے. اس کا ان واقعات کا حل ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس حل کو معلوم کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پہلے اس جواب کو تو طے کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی نبی، آخری شریعت والا نبی اور ایسا نبی مان کر جس کا حکم قیامت تک جاری رہے گا اور کوئی ایک شوشہ بھی اس کے حکم کا تبدیل نہیں کر سکتا، اور یہ مان کر کہ چونکہ آپ آخری امت کے نبی ہیں اور قیامت تک آپ کی حکومت چلنی ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے اہم واقعات کی آپ کو خبر دی ہوگی، دی جانی چاہیے، تو پھر اس حل کے متعلق کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ حل وہاں موجود ہے، ذکر موجود ہے، اور وہ حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے. جہاں بھی فتنوں کا ذکر آتا ہے اس موضوع پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال ہوا آپ نے ایک جواب دیا، اور بعض دفعہ سوال نہیں بھی ہوا تو آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ آخری زمانے میں جب امت محمدیہ کی حالت خراب ہو جائے گی تو خدا تعالیٰ مسیح کو نازل فرمائے گا اور امام مہدی کو بھیجے گا، اور ان کے ساتھ اسلام کی نئی زندگی وابستہ ہے. اس حل کے سوا کوئی اور حل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نظر نہیں آیا. ہر جگہ یہی فرمایا ہے کہ آخری دور میں جب مسلمانوں پر یہ باتیں گزر جائیں گی تو اس وقت آنے والے کا انتظار کرنا، اس کو تلاش کرنا، وہ آئے گا تو تم بچو گے، وہ نہیں آئے گا تو نہیں بچتے، تم اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے. اور صرف یہی حل ہے جس کو ماننے کے لیے آج عالم اسلام تیار نہیں. کہتے ہیں اور کوئی حل دکھا دو، جماعت بن جائے، کوئی مودودی جماعت ہو یا کوئی دوسری جماعت ہو، کوئی تنظیم بن جائے، کوئی ختم نبوت کی کانفرنس کی شکل بن جائے. وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ لگنے سے اسلام زندہ ہو جائے گا، بس یہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اس بات کا، ان کو نئی خبر ملی ہے. خدا تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں نہ بتایا کہ جب امت کے حالات خراب ہوں گے تو علماء امت بچا لیں گے؟ بتانا چاہیے تھا. علماء امت کو امت کا رسول اس طرح اگنور کر دے کہ اشارتاً بھی ان کی طرف نجات وابستہ نہ کرے. یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ان کے متعلق ہولناک خبر خدا نے نہ دی ہو، اور وہ بھی موجود ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر من تحت ادیم السماء. کہ خدا کا رسول خدا سے خبر پا کے بتا رہا ہے، اس تفصیل کو جاننے کے باوجود کوئی آنکھیں بند کرے تو میں زبردستی تو اس کی آنکھوں میں روشنی داخل نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے بدبختی سے انسانوں پر کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام محض نام کا باقی رہ جائے گا، اس کے سوا اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے وہ جو کہتے ہیں کہ اتنے سوال گزرنے کے بعد اسلام ترقی کر گیا ہے، وہ اس حدیث کی مخالف بات کر رہے ہیں. آخری زمانے میں پہلے تنزل ہونا ہے، اس کا ذکر ہے، بعد میں ترقی کے دور کا ذکر آتا ہے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. قرآن کریم بھی کتابت کے لیے باقی رہ جائے گا صرف. اب جو آج کل آپ پڑھتے ہیں نا اخباروں میں، فلاں زرعی رقم نے قرآن کریم اتنا خوبصورت لکھ دیا
چاندی سے لکھ دیا، سونے سے لکھ دیا، بکری پہ لکھ دیا، پتوں پہ لکھ دیا. قرآن کریم نے یہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی. کتنے سچے تھے ہمارے آقا. 1400 سال پہلے گویا دیکھ رہے تھے کہ قرآن سے یہ کھیل کھیلے جائیں گے. قرآن تو ہے دلوں میں رقم ہونے کے لیے، لوح قلب پر منقش ہونے کے لیے، خون میں دوڑنے کے لیے، مسلمان کی ذات میں ظاہر ہونے کے لیے. اس کی بجائے بس نقش و نگار اور خوبصورت لائبریریوں کی سجاوٹ کے لیے قرآن رہ جائے گا. فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، رسم کے لیے ہوگا. مساجدہم عامرۃ، یہ نہیں کہ لوگ، جب فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہ جائے گا، تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ بظاہر عمل نہیں ہوگا. بظاہر عمل ہوگا، مسجدیں بھری ہوئی بھی دکھائی دیں گی تمہیں، وہ ہے عامرۃ من الہدیٰ، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. خراب من الہدیٰ، یہ ہدایت سے خالی ہوں گی. کیسی عظیم پیشگوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قطعی طور پر ایک سچی حدیث ہے، کیونکہ باتیں سچوں والی ہیں، ادائیں سچوں والی ہیں اس حدیث کی. یہ کہہ کر کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ اس طرف گیا ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ انتظار کرنے لگیں کہ جب تک اسلام کلیتاً عمل سے خالی ہو جائے اس وقت تک ہم نہ سمجھیں کہ اسلام برباد ہو گیا ہے. فرمایا نہیں، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی. اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ علماء بچائیں گے، ان کا کام ہے نا. پہلے وہ کہتے ہیں ہم محافظ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے، ناموس کے، اسلام کے محافظ، ہماری عزت کرو، ہم انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے پہلے دماغ میں خیال جاتا ہے کہ علماء بچائیں گے. اگلا ٹکڑا سنیں، علماؤہم شر من تحت عدیم السماء. اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. کوئی احمدی اس کا 10واں حصہ بھی علماء کے متعلق کہہ دے تو قتل و غارت ہو جائے. معصوموں کا بھی جنہوں نے نام بھی کہا ہو نا، ان کو بھی برباد ہیں یہ لوگ. اب ان کا ہاتھ جا سکتا ہے اوپر تک. رسول اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک پہ بھی ہاتھ پڑتا تو ہاتھ معزز ہو جاتا. یہاں کہاں ہاتھ ڈال سکتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم پر؟ ظلم کے ساتھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب ان سے پوچھیں کہ یہ حدیث سچے کی تھی یا جھوٹے کی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات کہنے والا تمہارے متعلق، اور یہ زمانہ آ گیا کہ نہیں آیا؟ دو ٹوک سوال ہے، پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی نجات کس سے وابستہ ہے. سیدھی بات ہے سمجھنے والی. یہ زمانہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو ابھی باقی رہ گئے ہیں خرابی کے دن. اس سے بھی بدتر حال میں تم لے جاؤ گے ہمیں، کیونکہ ان دنوں کو بدلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کی خبر دی، تمہاری خبر نہیں دی. اس لیے یا تو یہ فیصلہ کرو دو ٹوک کہ ابھی اور ذلتیں اور رسوائیاں ہمارے مقدم میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم علماء کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ایک کوڑی کی بھی خدمت تمہاری نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے تو سب سے بدتر ہو جانا ہے. آگے جا کے اور بھی گندے ہوتے چلے جائیں گے. بدتر ایک رات میں تو نہیں ہوا کرتے، 1400 سال لگے ہیں بدتر ہونے میں. آپ کا کیا خیال ہے جو آج بدتر نہیں ہوئے کل بدتر ہو جائیں گے؟ اس لیے زمانہ پہچانے. زمانہ گندا آ گیا ہے تو علماء ضرور گندے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً سچے ہیں، یہ جھوٹے ہوں تو. 1 کروڑ علماء کو بھی جھوٹا سمجھنا میں کوئی گناہ نہیں، لیکن ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھنے میں گناہ ہے. اب بتائیے اس کا حل آپ نے کیا فرمایا؟ آپ ہر جگہ یہ فرماتے ہیں کہ مسیح نازل. آواز بند ہو گئی ہے؟ بند ہو گئے. اچھا اور بھی پیچھے دوستوں کو آواز نہیں آ رہی تھی؟ آ رہی تھی؟ آپ پھر آگے آ جائیے. تو اتفاق سے بات بھی بند ہو گئی تھی اس وقت. جو میں نے جواب دینا تھا دے چکا ہوں.